السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن۔ آج ہمارے اس درس کے اندر ہم سورۃ الکوثر اور پھر اس کے بعد سورۃ الماعون، ان دونوں سورتوں کو انشاءاللہ ہم تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الکوثر یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کو ہم سورۃ الکوثر کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیامت کے دن کوثر کے نام سے جو نہر دی جائے گی، جس کو ہم آب کوثر کہتے ہیں، کوثر کا پانی، جس کو پینے کے بعد کوئی امتی پیاسا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نہر کوثر سے پانی پینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم اس سورت کی ابتدا کرتے ہیں۔ پہلے اعوذ باللہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کی یہ 3 آیات ہیں۔ تو پہلے آیت کے اندر نون کو شدہ دیا گیا، جس کو نون مشددہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ نون مشددہ اور میم مشددہ جہاں بھی آئے وہاں پر غنہ کیا جائے، مطلب 2 حرکت تک اس نون کو یا اس میم کو دبا کر وہاں پر ہم ادا کریں۔ تو آپ یہاں دیکھیے انا نون کو شدہ آیا، تو لہٰذا یہاں پر غنہ کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے مد ہے، مد منفصل ہے، تو مد منفصل 4 حرکت تک کھینچنا جائز ہے۔ اگر 2 حرکت بھی کھینچ دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم کھینچتے ہیں۔ انا اعطیناک، اعطیناک۔ اب یہ اعطینا میں پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، حمزہ ہے پھر عین ہے، پھر طا ہے، طا کو پر کر کے ادا کرنا ہے پریشر کے ساتھ، طا۔ تو اعطیناک، اعطیناک، پھر اس کے بعد الکوثر، الکوثر ملا کر پڑھیں گے تو اعطیناک الکوثر۔ اور الکوثر میں سین نہیں ہے، سا ہے، تو سا کو ہم نے اس سے پہلے بھی ادا کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ سا کو یہ 3 نقطے والی جو سا ہے اس کو ہم ادا کرتے وقت زبان کے نوک کو باہر لا کر ادا کریں گے، دانت سے باہر زبان کے نوک ہم نکالیں گے، جس طرح ہم زال کو نکالے، زال کو ادا کرنے کے لیے اسی طرح ہم نے زبان کے نوک کو دانتوں سے باہر رکھا۔ تو اسی طرح سا کو ادا کرنے کے لیے بھی اسی طرح ہم زبان کے نوک کو باہر لا کر ہم ادا کریں گے۔ الکوثر، سر نہیں، الکوثر۔ اب دیکھیے کاف سا را، کاف سا را، یہ سا سے اب ادا کریں گے کسر۔ کاف سا را کا جو معنی ہے وہ کثرت ہے، زیادہ کے معنی میں۔ اب ہم سا سے ادا نہ کریں، سین سے ادا کریں گے، الکوثر، کسر۔ اب کسر کے معنی کاف سین را کے معنی کیا ہے؟ ٹوٹنا، ٹوٹ جانا، توڑ دینا، وہ معنی ہے۔ تو معنی بدل جائے گا اگر آپ سا سے ادا نہ کریں، سین سے آپ ادا کریں گے، الکوثر کی جگہ الکوثر کہیں گے،
تو پھر معنی بدل جائے گا، کثرت کا معنی وہاں سے ہٹ جائے گا اور ٹوٹنے کا معنی آ جائے گا۔ تو اب یہاں پر آپ نون کو غنہ کریں، پھر مد کو کھینچیں اور طاء کو پر کریں، اور الکوثر میں سا جو ہے اس سا کو زبان کو باہر نکال کر ادا کیجیے۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پہلے میں نے مد کو کھینچ کر ادا کیا، پھر اس کے بعد چونکہ مد منفصل ہے اس کو نہ بھی کھینچیں، صرف 2 حرکت تک کھینچیں تو بھی کافی ہے، تو میں نے دونوں طرح اس مد کو ادا کیا ہے، کھینچ کر بھی اور بغیر کھینچے بھی۔ پھر اس کے بعد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب یہاں پر فا کے بعد صاد ہے، صاد کو پر کر کے ادا کرنا ہے، سین کو باریک، صاد کو موٹا، تو یہاں فصلی نہیں ہے، فصلی، فصلی، صاد کو پر کر کے ادا کیجیے، فصلی لربک وانحر، وانحر۔ اب یہاں پر نون ساکن آ گیا، اور نون ساکنہ کے بعد ہا آیا، اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، حروف اظہار میں سے ہے، تو لہٰذا اب نون ساکنہ کے بعد ہا آنے کی وجہ سے اس نون کو آپ ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس نون میں اخفا نہیں ہوگا، وانحر نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جو پڑھنا ہے وانحر، وانحر۔ اور را کو پورا ادا کرنا ہے، کیونکہ را کو جزم ہے، اس سے پہلے زبر آ گیا، فتح آ گیا، تو ایسی صورت میں بھی را کو پر کر کے آپ ادا کریں گے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور یہاں پر وانحر ہا کے ساتھ، ہا عین، ہا جو ہے نا، عین جہاں سے نکلتا ہے وہیں سے یہ ہا بھی نکلے گی، وانحر نہیں پڑھنا ہے، وانحر، وانحر۔ اس کے بعد ان شانئک هو الابتر، ان، اب ان کے اندر نون کو شدہ آ گیا تو غنہ کرنا ہے، ان شانئک، شانئک هو الابتر، هو الاب، اب، با کو جزم آ گیا اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر آپ قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، تھوڑا سا حرکت دے کے آپ پڑھیں گے، اب، اب، هو الابتر، هو الابتر، ان شانئک هو الابتر۔ تو آئیے ایک اور مرتبہ اس صورت کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو اس صورت کے اندر 2 جگہوں پر غنہ آیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ میں، پھر اس کے بعد تیسری جو آیت ہے اِنَّ شَانِئَكَ، یہ دونوں جگہوں پر نون کو، نون مشددہ ہے تو اس نون کو غنہ کر کے ہم پڑھیں گے، اور ایک مد آیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، یہ مد منفصل ہے جو مد جائز ہے، 4 حرکت تک کھینچنا، اور 2 حرکت تک بھی کھینچیں تو بھی جائز ہے، اور اس کے بعد طا کی ادائیگی، پھر سا کی ادائیگی، کل الکوثر میں سا کی ادائیگی، فصلی، پھر صاد کی ادائیگی، وانحر، ہا کی ادائیگی۔ ان حروف کے اعتبار سے ان 4 حروف پر پریکٹس کی جائے، طا، ثا، صاد اور ہا۔ باقی حروف کا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمیں آتے ہیں، ان 4 حروف پر یہاں پر پریکٹس کی جائے۔ اب آئیے اس کے بعد کی صورت ہم پڑھ لیتے ہیں، سورۃ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ اس صورت کے اندر 7 آیات ہیں، اور ان میں سے پہلی آیت میں ہم جو ہے ذال کی پریکٹس کریں گے، کیونکہ ذال یہاں پر اس آیت میں 2 جگہ آیا ہے، الذی میں پھر یکذبو میں، تو ذال کو ہم اسی طرح ادا کریں گے جس طرح ہم نے سا کو ادا کیا الکوثر میں، اسی طرح ذال کو بھی زبان کے نوک آپ دانتوں کے باہر لائیں اور ذال کو ادا کریں۔ ارأیت الذی یکذب نہیں ہے، الذی نہیں ہے، الذی یکذب بالدین۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم اب یہاں بھی جو الذی یہاں پر بھی آیا جس میں ذال ہے اور پھر عین ہے، عین کو شدہ ہے، عین کو شدہ ہونے کی صورت میں اس عین کو آپ دبا کر ادا کریں گے، يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم، فذلك الذي میں فضا میں بھی فذلك اس کے اندر بھی ذال ہے اور زبان کی نوک سے اس کو ادا کرنا ہے، تو الفذالک پھر الذی میں بھی ذال ہے، تو یہاں پر بھی 2 ذال آ گئے 2 جگہوں پر، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين۔ یہاں پر ضاد ہے، ضاد کی ادائیگی تھوڑی سی مشقت والی ہے، لیکن جو پریکٹس کر لے اس کے لیے آسان ہے۔ تو ضاد کو ادا کرنے کے لیے زبان کا کنارہ اوپری داڑھ کے کنارے کو لگے، چاہے رائٹ میں ہو چاہے لیفٹ میں ہو۔ تو جب اس طرح زبان کا کنارہ اوپری داڑھ کے کنارے کو لگے گا تو پھر ضاد کا صحیح پروننسیشن وہاں پر مل سکتا ہے، تو لہٰذا ولا يحض على طعام المسكين، علی طعام طا کو پر کرنا ہے اور عین کو بھی دبا کر ادا کرنا ہے، تعامل نہیں، طعامل، علی طعام المسکین۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اب یہاں فویل للمصلین میں صاد ہے، صاد کو پر کر کے ادا کرنا ہے، للمصلین نہیں ہے، سین سے نہیں ادا کرنا ہے، صاد سے اس کو ادا کرنا ہے، المصلین۔ اور پھر اس کے بعد الذین هم عن صلاتهم، یہاں پر اب نون ساکنہ آ گیا، لیکن اس کے بعد صاد آیا، اور صاد جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر اخفام کریں گے، الذین هم عن صلاتهم، یہاں پر بھی صاد کو پر کر کے ادا کرنا ہے، تو لہٰذا عن صلاتهم میں یہاں پر اخفا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون۔ اب یہاں پر الذین مثال ہے، هم یراءون، تو یہاں پر یراءون حمزہ ہے اور مد ہے، مد متصل،
جو 4 یا 5 حرکت کھینچنا واجب ہے، تو ہم اس کو مد کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں گے. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اب یہاں پر ویمنعون بھی عین ہے اور الماعون کے اندر بھی عین ہے. تو اب اس آیت کے اندر ان دونوں عین کو ہم اس کی جگہ سے، اس کے مخرج سے ہم ادا کریں، کیونکہ اگر آپ حمزے سے ادا کریں گے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو اس طرح حمزے سے آپ ادا کریں گے تو وہاں پر معنی بدل جائیں گے. تو لہٰذا رب کے کلام کے اندر جس طرح رب نے فرمایا اس طرح آپ پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو پورے کا پورا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. تو لہٰذا اس صورت کو ہم ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. تو اس طرح یہ صورت اختتام کو پہنچی، اور اس صورت کے اندر ہم نے ذال کی ادائیگی، کیونکہ ذال جو تقریباً الذی، رأیت الذی، پھر یکذب، پھر فذالک، پھر الذی، یہ 4 مقامات ہو گئے ذال کے. پھر آخر میں پھر جو ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ 5 جگہ ہو گئے. پھر الذین هم یراؤون، یہ 6ٹی جگہ یہ ذال یہاں پر موجود ہے. تو گویا 6 مقامات پر ذال کی ادائیگی ہمیں کرنا ہے. اسی طرح ضاد کی ادائیگی بھی ولا یحض، اور اسی طرح طا کی ادائیگی اور صاد کی ادائیگی اور عین کی ادائیگی. تو ان حروف کو ہم پریکٹس کریں اس صورت کے اندر. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق ہم قرآن کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق ملے، اور جو ہے یہ اس صورت کے ساتھ ہی ہم اس لیول کا جو مقرر ہے اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اگلے اس میں جو ایگزام کا جو طریقہ ہوگا اور تاریخ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی، اور اس طرح اس قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.